تمام قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، درود السلام امام الانبیاء ختم الرسل شفیع المذنبین احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ حضرات و سامعین محترم، ہم میں سے ہر انسان اور مسلمان یہی چاہتا ہے کہ میں کامیاب ہو جاؤں، اور اس کامیابی کے پیچھے انسان پھر اپنے دن رات کی محنت شروع کر دیتا ہے، اور اس کامیابی کی تلاش کے لیے کبھی تعلیم اعلیٰ تعلیم حاصل کرتا ہے اور چاہتا ہے کہ میں اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے بہت اچھی نوکری حاصل کر لوں۔ کاروباری لوگ کاروبار کی دوڑ لگاتے ہیں تاکہ ہمیں کامیابی مل جائے، اور عہدہ مانگنے والے عہدے کے پیچھے دوڑتے ہیں۔ کوئی اس کامیابی کے لیے اپنا ملک چھوڑ کے دوسرے ملک جاتا ہے تاکہ میں کامیابی حاصل کر لوں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے عزیز بھائیوں، سوچو، ہم سب مل کے سوچیں، ایک کافر کی سوچ اور ایک مسلمان کی سوچ میں فرق ہوتا ہے۔ کافر ہمیشہ دنیا کی سوچ رکھتا ہے، کافر دنیا کی نظر، دنیا کی عینک سے کامیابی تلاش کرتا ہے، اور ایک مومن اور مسلمان جس نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلمہ پڑھا ہے، وہ دنیا کی عینک لگا کے کامیابی تلاش نہیں کرتا، وہ کلمے کی عینک لگا کے کامیابی تلاش کرتا ہے، وہ اللہ رسول کی عینک لگا کے کامیابی تلاش کرتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ دیکھیں، آج ہماری دنیا کے اندر دیکھنے کی عینک بھی دنیا دار والوں والی ہو گئی۔ ہم بھی کامیابی تلاش کرنے کے لیے اسلام کی عینک نہیں لگا رہے، صحابہ والی عینک نہیں لگا رہے، ابو بکر، عمر، عثمان، علی، اہل بیت، اصحاب رسول والی عینک نہیں لگا رہے۔ ہم کامیابی کی دوڑ کے لیے چھوٹے ہیں، بڑے ہیں، پڑھے لکھے ہیں، عوام ہے جو نہیں پڑھی لکھی، بڑا طبقہ، چھوٹا طبقہ، حکومت کے اندر ملازمین، ٹھیلا چلانے والے، سب کی ایک ہی نظر ہے، دنیا کی عینک سے دیکھ رہے ہیں۔ کامیابی تلاش کرو، بینک بیلنس بڑھاؤ، لمبی لمبی گاڑیاں ہوں، بڑے بڑے بنگلے ہوں، بڑی بڑی جگہ کے اوپر ہماری انویسٹمنٹ ہو، اور بڑے بڑے ملکوں کے اندر ہمارے رابطے اور ٹور ہم کرتے ہوں۔ ہاں جی، یہ کامیابی ہے۔ ہم کہتے نہیں یار فلاں بچہ بڑا کامیاب ہو گیا، اس لیے جی وہ تو ڈاکٹر بن گیا ہے، لے بھائی کامیاب ہو گیا جی، انجینئر بن گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ آؤ قرآن مجید سے پوچھیں کامیاب کون ہے؟ یہ کس کے لیے اترا ہے؟ ذرا سوچ سمجھ کے بولنا ہے، یہ کس کے لیے اترا ہے؟ ہمارے لیے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والوں کے لیے اترا ہے۔ اس سے پوچھیں کامیاب کون ہے، اس سے پوچھیں قرآن مجید سے کامیاب کون ہے؟ یہ بول کے کہتا ہے خود، فرمایا فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز۔ سبحان اللہ۔ اللہ ہم سب کو کامیابی نصیب فرما۔ اللہ اکبر۔ قرآن کہتا ہے جس کو اللہ نے جہنم سے بچا لیا۔ آج کل لوگ کہتے ہیں نہیں جی گرمی بڑی جے، گرمی سے بچ جاؤ یار، گرمی سے بچ جاؤ۔ کامیاب اللہ فرماتے وہ جو جہنم سے بچایا گیا،
اب وہ کچھ بھی نہیں پڑھا، کچھ بھی نہیں پڑھا، کسی یونیورسٹی میں نہیں پڑھا، کوئی اے لیول او لیول نہیں پڑھا، کوئی مرسیڈیز میں نہیں بیٹھا، کوئی لوگ اسے جانتے نہیں، اس کے جنازے میں چند افراد تھے۔ اللہ فرماتے ہیں جس کو اللہ نے جہنم سے بچا لیا، جنت میں داخل کر دیا، وہ کامیاب ہے۔ سبحان۔ اب اس کے لیے دنیا کے تمغے ہوں، دنیا کے لیول ہوں، دنیا کے کسی محکمے میں نوکری ہو، یہ معیار نہیں ہے، یہ معیار نہیں ہے، یہ کافروں کی اینک ہے، یہ اللہ کے نافرمانوں کی اینک ہے کہ کامیاب اسے کہتے ہیں کہ جس کے پاس دنیا ہی دنیا ہو۔ اللہ ہم سب کی دنیا بھی بہتر فرمائے اور آخرت بھی۔ اس میں دنیا کی نفی نہیں کر رہا، حلال دنیا، جائز دنیا، کسی کے ظلم زیادتی نہ کی ہو۔ کئی لوگ کہتے ہیں جی ایک باری 20 سال ٹکا کے لالو ظلم زیادتی، لوگوں کا مال ہڑپ کر لو، پھر حاجی نمازی بن جائیں گے۔ ایسے نہیں، اللہ کو سب کچھ پتا ہے۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا، اللہ کو غافل نہ سمجھنا۔ تیری رات کیسے گزرتی ہے اللہ کو یہ بھی پتا ہے، تیرا دن کیسے گزرتا ہے اللہ کو یہ بھی پتا ہے۔ تو ایک بند کمرے میں بیٹھا موبائل چلا کے کیا کر رہا ہے اللہ کو یہ بھی پتا ہے۔ تو کس موڑ پہ رشوت لے رہا ہے اللہ کو یہ بھی پتا ہے۔ تو کس جگہ کے اوپر بیٹھ کے اپنے عہدے کا ناجائز فائدہ اٹھا رہا ہے اللہ کو یہ بھی پتا ہے۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا، او اللہ کے بندو، اللہ غافل نہیں ہے، اللہ غافل نہیں ہے۔ اللہ کو نیند نہیں آتی، اللہ کو کھانے پینے کی حاجت نہیں ہے، اسے اونگ تک نہیں آتی۔ زمین و آسمان کی چیزیں اللہ سے اوجل نہیں ہیں۔ اللہ سیاہ رات ہو، سیاہ چیونٹی ہو، سیاہ پتھر ہو، اس کے اوپر چلے، اللہ اس کی آواز بھی سنتا ہے اور اسے دیکھ بھی رہا ہے۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا۔ ایک بہت بڑے خلیفہ گزرے جنہیں خلیفہ خامس کہا جاتا ہے، 5واں خلیفہ، عمر بن عبد العزیز رحمت اللہ علیہ، رحمت واسعہ۔ اللہ ہمیں ایسا حکمران نصیب فرمائے۔ میرے بھائیو، شہزادہ بندہ تھا، صاحب ثروت آدمی تھا، مال و دولت میں پلا بڑا تھا۔ ان کی بیوی شہزادی اور ملکہ تھی، بادشاہ کی بیٹی تھی، بادشاہ کی بہن تھی، بادشاہ کی یہ بیوی تھی، اور ان کا بیٹا بھی بادشاہ تھا۔ ایسی نیک خاتون تھی ان کی بیوی، لیکن جس وقت انہیں خلافت ملی، عہدہ ملا اور خلیفہ بنے، انہوں نے سارا کچھ بیت المال میں جمع کرا دیا۔ اور دیکھو لیڈر، دیکھو تمہارے جیسا لیڈر نہیں جو عہدے کے اوپر آتے ہوئے ہی فوراً کہتے ہیں جی میری گڈی کے ٹائر بدلو، میری گاڑی کو جو ہے نا جی وہ اچھا بناؤ۔ یہ تھا امیر المومنین عمر بن عبد العزیز رحمت اللہ علیہ، ساری دولت را کے بیت المال میں جمع کرا دی اور اعلان عام کر دیا، اعلان عام کر دیا کہ جن جن لوگوں نے لوگوں کا مال ظلم زیادتی سے ہڑپ کیا ہے 3 دن کے اندر بیت المال میں جمع کرائیں، وگرنہ سزا میں اپنے ہاتھوں سے دوں۔ اپنا مال پہلے جمع کرایا، پھر سب لوگوں کو کہا 1.5 سال حکومت کی ہے، صرف 1 سال 7 مہینے ان کے دور کے اندر لوگ مال غنیمت لے کے نا جی زکوٰۃ ہاتھوں میں پھرتے تھے، زکوٰۃ لے کے، زکوٰۃ لے کے پھرتے تھے۔ زکوٰۃ لینے والا ہے ہی کوئی نہیں تھا، سب دینے والے تھے۔ سبحان۔ زمین نے گلہ بڑھا دیا، اور حالت پتہ کیا تھی؟ اللہ کا ڈر بڑا تھا۔ قسم اللہ کی ہمارے اندر اللہ کا ڈر نہیں رہا، ہم تسبیحاں بڑی کرتے ہیں، صحیح ہے نا جی، پنیاں صفحہ جو بھی بڑا بہننے ہیں،
حج عمرے کی بھی کثرت ہے ہمارے اندر، نیکیاں بھی بڑی کرتے ہیں، قرآن بھی تس کے پڑھ دیں، لیکن جب حقوق العباد کی باری آتی ہے تو پھر ہم حقوق العباد میں کمی کوتاہی بڑی کرتے۔ ماں باپ میں روندے دیکھے نے، ماں باپ رو رہے ہیں، پتر حج کرن ٹریا ہے، اللہ اکبر کبیرہ، ماں باپ کو ذلیل کر رہا ہے، یہ جی پہلی صف کا نمازی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے والدین کی عزت احترام کی توفیق دے۔ تو میرے عزیز بھائی، عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ اکبر کبیرہ ایک بندہ رکھا ہوا تھا اور اسے تنخواہ اپنی جیب سے دیتے تھے۔ اب تو سرکار کا کھاتی ہے نا جی، جو سرکار ہے وہ سرکار کا کھاتی۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ اپنے جیب سے پیسے اسے دیتے تھے، اور پتہ کیا کہتے تھے؟ اللہ کے نیک بندے، جب بھی مجھ سے کوئی خطا ہو جائے، غلطی ہو جائے، کوتاہی ہو جائے، چاہے میں دربار میں بیٹھا ہوا ہوں، تم نے مجھے بازوؤں سے پکڑ کے ہلا کے کہنا ہے اتق اللہ یا عمر، اے عمر اللہ سے ڈر جاؤ، اللہ سے ڈر جاؤ۔ اللہ تعالی ہمیں اپنا ڈر نصیب فرما۔ آج دیکھیں قبروں میں پڑے، نہ آپ نے ان کی قبر دیکھی نہ میں نے ان کی قبر دیکھی، میں بھی ان کا ذکر خیر کر رہا ہوں، آپ بھی ذکر خیر سن رہے ہیں، اللہ ان پہ اپنی کروڑاں رحمت نازل فرما۔ تو آئیے ذرا سنیے، کامیابی اس کی ہے جس کو اللہ جہنم سے نکال کے جنت میں داخلہ دے دیتا ہے۔ اللہ ہمیں ایسا کامیاب بنائے۔ دنیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حلال جائز، اس میں کوئی حرج نہیں۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، کسی پہ ظلم نہ کرو، زیادتی نہ کرو، حق نہ مارو، فراڈ نہ کرو، دھوکہ نہ دو، عوام کا مال نہ کھاؤ، بیت المال نہ کھاؤ، یتیموں کا مال نہ کھاؤ، بیووں کا حق نہ کھاؤ، امت مسلمہ کا مال نہ کھاؤ۔ جو تجارت کرو گے اللہ اس میں برکت دے گا، وہ جائز ہے۔ اللہ دنیا بھی بہتر فرما، آخرت بھی بہتر فرما۔ کتنی پیاری دعا ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اب یہ دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پتہ کس جگہ پہ پڑھی؟ جس وقت آپ طواف کر رہے تھے نا جی، طواف کرتے ہوئے رکن یمانی پہ پہنچے، رکن یمانی سے آگے جو ہے نا جی حجر اسود ہے، یہاں سے پھر طواف کا دوسرا دور شروع ہو جاتا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکن یمانی سے حجر اسود تک جتنا وہ ایریا تھا اس میں ایک ہی دعا پڑھتے تھے، کون سی جی؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہ ہمیں اس کا مستحق بنائے۔ اب آخرت کی کامیابی اس پیارے کو پتہ کس طرح ملے گی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ میں جو بات آج بتانا چاہتا ہوں نا مختصر وقت میں، ہمارے محسن اور مربی اللہ انہیں خیر و عافیت سے آپ صاحب کو واپس لائے، آج کے مختصر وقت میں یہی بتانا چاہتا ہوں، نبی پاک سے اپنی نسبت جوڑ لو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ناطہ جوڑ لو، آپ سے محبت کرو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی نماز پڑھو۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کے ہم سے ہماری ماں بھی محبت نہیں کرتی۔ میں آپ کو پکی ٹھکی بات بتا رہا ہوں، قیامت والے دن قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابی۔ ام کس کو کہتے ہیں؟ ماں کو۔ فرمایا جس وقت قیامت کا دن ہوگا باپ بھی چھوڑ دے گا، ماں بھی چھوڑ دے گی، بھائی بھی چھوڑ دے گا، بیوی بھی چھوڑ جائے گی، بچے بھی چھوڑ جائیں گے، رشتہ دار بھی چھوڑ جائیں گے جن کے ساتھ راتوں رات بیٹھ کے انسان فجر کی نمازیں ضائع کرتا ہے، سارے چھوڑ جائیں گے۔ کام کون آئے گا؟ ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ لوگ کہتے ہیں نا جی میں فلاں کی بیعت ہوں، میں نے فلاں کی پگڑی پہنی ہے، میں فلاں کے آستانے پہ ماتھا ٹیکتا ہوں،
اور یہ سارے آستانے میرے سونے نبی سے نیچے ہیں۔ سب سے بڑی عزت اللہ کے بعد ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت دیکھ لیں۔ حدیث پاک ہے، میں اپنی طرف سے بات نہیں کہہ رہا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں حتیم میں لیٹا ہوا، اللہ مجھے آپ کو بھی حتیم کی زیارت کی توفیق۔ ماشاءاللہ حاجی واپس آ رہے ہیں، چہرے پہ نور و نور ہے، اور ماشاءاللہ وہ جگہ دیکھ کے آئے، اللہ ہمیں بھی بار بار نصیب فرما۔ حتیم میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہیں، فرمایا فرشتے آ گئے، فرشتوں نے آ کے ایک دوسرے سے باتیں شروع کر دی، ترازو لگا دیا۔ ترازو لگا دیا جس وقت، تو ایک فرشتہ کہنے لگا اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وزن کرو۔ سبحان اللہ، ان کا وزن جی؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ دنیا کے کتب ابدال، دنیا کے اندر پیر و فقیر، بڑے بڑے اونچے شملے والے میرے نبی سے نیچے ہیں، میرا نبی سب سے اوپر۔ سبحان، میرے سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے اوپر۔ اس لیے آج کے خطبے کی نصف یہ بات سمجھ لو، سبق و درس سمجھ لو، اور سونے اور نبی کے ساتھ مل جاؤ، نبی پاک کی طرف آ جاؤ، نبی پاک سے نسبت جوڑ لو، نبی پاک جیسی نماز پڑھو، نبی پاک جیسا اپنا اٹھنا بیٹھنا بنا لو، کھانا پینا بنا لو۔ کامیابی اسی میں ہے، کامیابی اسی میں ہے، کسی نے نہیں کام آنا۔ سن لو اب، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے ترازو میں رکھ دیا گیا، ایک طرف 10 بندوں کو رکھا، میرا وزن سب سے زیادہ تھا۔ سبحان، ایک طرف 50 آدمیوں کو رکھا، میرا وزن فرمایا پھر بھی زیادہ تھا۔ سبحان اللہ، ایک طرف 100 بندے کو رکھ دیا فرشتوں نے، میرا وزن ان سے بھی زیادہ۔ فرمایا 1000 لاکھ کروڑ، ایک طرف ساری کائنات بٹھا دی، جس کے اندر بڑے بڑے مفسر بھی ہیں، بڑے بڑے صحابہ بھی ہیں، بڑے بڑے لوگ نیک، سارے ولی، سارے پیغمبر، ساری کائنات ایک پلڑے میں بٹھا دی۔ فرمایا دوسرے پلڑے میں مجھے محمد مصطفیٰ کو بٹھا دیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا ساری دنیا سے میرا وزن سب سے زیادہ۔ سبحان، فرمایا ورفعنا لک ذکرک، اے سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کا ذکر خیر بلند کر دیا ہے۔ جہاں توحید کی صدا لگے گی اشہد ان لا الہ الا اللہ، وہاں اذان مکمل نہیں ہوگی جب تک اشہد ان محمد الرسول اللہ نہیں پکارا جائے۔ وہ کلمہ مسلمان ہونے والا مسلمان نہیں ہوگا جب تک کہ لا الہ الا اللہ اس کے بعد محمد الرسول اللہ نہ پڑھے۔ کائنات مکمل نہیں، انبیاء کا گھر اور صف مکمل نہیں، قرآن مکمل نہیں، رب کائنات کی تخلیق مکمل نہیں، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بلند ہے۔ درود پاک پڑھیں۔ پیارے نبی نے فرمایا جب میرا نام آئے جو درود نہیں نہ پڑھتا وہ دنیا کا کنجوس بخیل انسان ہے۔ جو میرے اوپر درود نہیں پڑھتا، من نسی الصلاۃ علی خطی طریق الجنہ، جس نے مجھ پہ درود نہ پڑھا وہ جنت کا راستہ بھول گیا۔ سب بلند آواز سے پڑھیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب دیکھیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت سے بڑی محبت، اللہ تعالیٰ نے کامیابی رکھی ہے نبی پاک کی شفاعت میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت میں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت میں۔ کئی لوگ کہتے ہیں جی ساڑھا پیر بڑا سونا ہے، میرے نبی جیسا بھی کوئی لے کے آؤ نا۔ اللہ اکبر۔ اب عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے یوسف علیہ السلام کو دیکھ کے مصر کی عورتوں نے ہاتھ کاٹ لیے تھے، اگر میرے محمد کو دیکھتی تو کلیجے ہی کاٹ لیتی۔ اللہ اکبر۔ لنا شمس وللآفاق شمس وشمسی خیر من شمس السماء
فإن الشمس تطلع بعد الفجر والشمس تطلع بعد العشاء. یہ اما عائشہ نبی پاک کے بارے میں شعر پڑھتی تھی. سبحان. کوئی حسن والا ہو تو میرے نبی سے نیچے ہے، اگر کوئی اخلاق ہو تو میرے نبی سے بلند کسی کا اخلاق نہیں. اگر کوئی تاجر ہے تو اس کی تجارت میرے سونے نبی سے پاک تجارت نہیں ہے، نیچے ہے. اگر کوئی شرم و حیا دیکھنی ہے تو اٹھ کے دیکھو، تمہارا نبی محمد مصطفیٰ شرم و حیا کے سب سے بلند مقام پہ فائز ہے. اگر حلال و حرام کی تمیز کرنے والا دیکھنا ہے تو وہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. اگر جنت میں جانے میں سب سے پہلے جس نے جنت میں داخل ہونا ہے وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو میرے عزیز بھائیوں، قیامت کو کامیابی، آخرت کی کامیابی، جنت کا داخلہ یہ نبی پاک کی شفاعت سے ملنا ہے. اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے. اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اپنی امت سے محبت ہی بڑی. ہماری ماں کو باپ کو اتنی محبت نہیں. کہتے ہیں ماں سب سے زیادہ محبت کرتی ہے. سب سے زیادہ محبت کائنات میں، انسانوں میں، مخلوقات میں اگر کسی کو انبیاء میں سے ہمارے ساتھ ہے تو وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. بتاؤں کیسے جی؟ سنیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات ہے. اما عائشہ فرماتی ہیں نبی پاک کی راتیں بھی بڑی پیاری ہوتی تھی. سبحان اللہ. ہماری بھی راتیں ہیں نا جی، چونکوں بازاروں کے اندر ہیں ککڑ کڑائیاں، چونکوں بازاروں کے اندر کبھی ادھر کھڑا ہو کبھی ادھر کھڑا ہو. کوئی ون ویلنگ کر رہا ہے، کوئی گلشن اڑا رہا ہے، کوئی اپنی موج مستی کے اندر موبائل پہ لگا ہے، کوئی کمپیوٹر پہ لگا ہے. چلو جن کی مزدوری ہے، کام ہے، وہ تو سمجھ آتی ہے. جن کی مزدوری نہیں، کام نہیں، وہ رات کیوں ضائع کر رہے ہیں؟ قرآن میں آتا ہے جو نیک بندے ہیں، وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ حَوْنًا. اللہ کے نیک بندے وہ ہیں، فرمایا جو زمین پہ آہستہ سے چلتے ہیں، تکبر نہیں کرتے. آگے اللہ فرماتا ہے وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا. اللہ کے نیک بندوں کی راتیں سجدوں میں، رکوع میں، قیام میں رب کو راضی کرنے میں گزرتی. سبحان اللہ. ہماری راتیں بھی ایسی پاک بنائے، ایسی پاک راتیں جس کو نصیب ہوگی نا جی. اور دیکھو دنیا کاٹی جانی جائے، دنیا میں روز جنازے ہوتے، کتنے جنازے پڑھتے ہیں. کسی نے وسنا ہے دنیا میں؟ کوئی ہمیشہ رہنے والا ہے. جوان بھی جا رہے ہیں، بچے بھی جا رہے ہیں، عورتیں بھی جا رہی ہیں، بوڑھے بھی جا رہے ہیں وقت پورا کر کے. لیکن جانے کے بعد دنیا کی بہار عمل کی ختم ہو جانی ہے، سجدہ ختم ہو جانا ہے، رکوع ختم ہو جانا ہے، رب سے معافی ختم ہو جانی ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ختم ہو جانا ہے، رب کو منانے کا موقع نہیں ملنا. وقت ہے ابھی، رب کو منا لیجیے اور اللہ سے معافی مانگ لیجیے. اما عائشہ فرماتی ہیں سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں پڑے رات کو اور دعا پڑھ رہے ہیں. قرآن مجید کی وہ آیت جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی امت کے بارے میں اللہ سے کہیں گے ان تعذبہم فإنہم عبادک وإن تغفر لہم فإنک انت العزیز الحکیم. اللہ اگر تو عذاب دے گا پھر بھی تیرے بندے. جس وقت قیامت کا دن ہوگا نا جی، اللہ تعالیٰ پھر سارے پیروں فقیروں کو، جن کو رب لوگ داتا کہتے تھے، گنج بخش کہتے تھے، غریب نواز کہتے تھے، پہاول حق بیڑا تک معین الدین پار لگا دے کشتی، سب کو اللہ حاضر کریں گے. تم نے کہا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عیسائی کہتے ہیں اللہ کا بیٹا ہے. عیسیٰ علیہ السلام کی ماں مریم کو کہتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی بیوی ہے. نعوذ باللہ. ان کو اللہ کہتے ہیں، اللہ مانتے ہیں عیسائی. قیامت کو اللہ عیسیٰ علیہ السلام کو اور ان کی ماں کو سامنے کھڑا کرے گا. عیسیٰ علیہ السلام پاک، حضرت مریم پاک، کسی کا کوئی گناہ نہیں. انہوں نے اپنے لوگوں کو کہا بھی نہیں کہ مجھے خدا بناؤ. اللہ ان کو حاضر کر لے گا.
أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون اللہ، کیا عیسیٰ علیہ السلام کیا تم نے کہا تھا کہ مجھے میری ماں کو رب بناؤ؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے ما قلت لهم الا ما امرتنی به، اللہ جی میں نے تو نہیں کہا، میں نے تو وہی بات کہی تھی جو تم نے مجھے کہی کہ اللہ کی عبادت کرو اور میں عیسیٰ اللہ کا بندہ، انی عبد اللہ، میں عیسیٰ اللہ کا بندہ ہوں، اللہ کا بندہ ہوں، اللہ تعالیٰ نہیں ہوں۔ تو اس وقت اللہ فرمائیں گے پھر بتا تیری اس امت جس نے تمہیں رب کہا، تمہیں مشکل کشا کہا، ان کا کیا کیا جائے؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے ان تعذبہم فإنہم عبادک، اے اللہ تو عذاب دے گا تو یہ تیرے ہی بندے ہیں، میرا تو کچھ بھی نہیں ہے، میں تو تیرا پیغمبر نبی تھا، اور اگر تو بخش دے گا تو تو بہت بڑا ہے، تجھے کوئی پوچھنے والا نہیں۔ اب یہ آیت عیسیٰ علیہ السلام کے وقت کی ہے، قیامت کے وقت کی اللہ نے قرآن میں ذکر کی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں سجدے میں پڑی جا رہے روئی جا رہے، فرمایا مجھے رحم آ رہا ہے، اللہ اکبر، ہمارا نبی ہمارے بارے میں روتا رہا اور ہم وہی راتوں کو رب کی رسول کی نافرمانیاں کر رہے۔ نسبتیں جوڑو اپنی نبی پاک سے کہ ہمارا کوئی اینگل نبی پاک سے ملتا ہے؟ میں اور آپ سوچیں کہ یار شاید میری صبح نبی سے ملتی ہو، میری دوپہر نبی سے ملتی ہو، میری رات نبی سے ملتی ہو، میری شادی نبی سے ملتی ہو، میری غمی نبی سے ملتی ہو، میرا کاروبار نبی سے ملتا ہو، میری عدالت نبی سے ملتی ہو، میرے محکمے میری وزارتیں نبی سے ملتی ہوں، بندہ دیکھے تو صحیح میرا چہرہ نبی سے ملتا ہو، میرا اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا بولنا چالنا میرا دیکھنا، کوئی تو نسبت نبی سے جوڑو نا، کسے پاسیوں تو نبی نہ گانٹی لڑا لیے، شاید بخشش ہو جائے۔ سبحان، انشاءاللہ اللہ بخش دے گا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روئی جا رہے، اللہ رب العزت نے عرش سے فرش پہ حضرت جبریل کو بھیجا، فرمایا جاؤ جبریل جا کے پوچھو سونا نبی کیوں رو رہا ہے۔ تسمیہ بات ہے، جب سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کے سامنے سے آپ کی قبر مبارک کے سامنے سے گزرا ہونا تو یہ حدیث سامنے آئی کہ اسی حجرے میں نبی پاک رو رہے تھے، اسی حجرے میں جہاں آپ کی قبر مبارک ہے نا آج، اسی حجرے میں اماں عائشہ نے دیکھا۔ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل آئے اور آ کے کہنے لگے ما یبکیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتے ہیں، وَرَبُّكَ أَعْلَمُ، اللہ سب کچھ جانتے ہیں، اللہ کو پتہ ہے میرا نبی کس لیے رو رہا ہے، لیکن اللہ نے کیوں پوچھا پتہ ہے جی؟ مجھے اور آپ کو بتانے کے لیے کہ آج تم نبی سے دور ہو گئے ہو، نبی سے بے وفائیاں کر لی ہیں، نبی پاک سے فجر کے وقت اٹھا نہیں جاتا، عشاء پڑھی نہیں جاتی، ظہر عصر کاروبار میں گزر گئی اور شام کی ویسے ہی شوقیہ نہیں پڑی۔ آج تمہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے مجھے اور آپ کو بتانے کے لیے، اللہ اکبر کبیرہ، فرمایا ما یبکیک یا رسول اللہ، آپ کو کون سی چیز رلا رہی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امتی امتی، اللہ اکبر۔ بندہ صحیح بات ہے، یہ لفظ بول کے ہم اس بات تک نہیں پہنچ سکتے جہاں تک ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت۔ فرمایا جبریل جاؤ اور جا کے میرے سونے رب کو کہو میں رو رہا ہوں نا، اپنی امت کی وجہ سے رو رہا ہوں، اپنی امت کی فکر میں رو رہا ہوں، اپنی امت کی فکر میں رو رہا ہوں، اور آپ کو اپنی امت سے بڑی محبت ہے، مجھ سے بھی آپ سے۔ میں حدیث سناؤں، ایمان بڑھ جائے گا انشاءاللہ، تازہ ہو جائے گا۔ حدیث پاک ہے
عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے، ایک دفعہ سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طوبا، جنت کی خوشخبری ہے، طوبا جنت کی خوشخبری ہے، لمن رآنی وآمن بی وصدقنی، جس نے مجھے دیکھا، مجھ پہ ایمان لایا، میری تصدیق کی، اس پہ موت اس کی آئی، فرمایا وہ صحابی بن گیا، فرمایا اس کے اوپر جنت واجب ہوگی، اسے جنت کی خوشخبری۔ سبحان، میں صحابہ اکرام کو سلوٹ مارتا ہوں، سب صحابہ جنتی ہیں انشاءاللہ، سب صحابہ جنتی ہیں، اس میں کوئی شک والی بات۔ جو صحابہ اکرام کو جنتی نہیں مانتا وہ اپنے ایمان کی فکر کرے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، سبحان اللہ، میں قربان جاؤں، صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تو آپ کو دیکھا، آپ کے چہرے کی رنگت دیکھی، آپ کے معجزات دیکھے، آپ پہ اترتا قرآن مجید دیکھا، ہم نے بدر دیکھا، احد دیکھا، خندق دیکھی، ہم نے آپ پہ رب کی رحمتیں اترتی دیکھی، ہم تو ایمان لے آئے۔ وہ لوگ جنہوں نے آپ کو دیکھا نہیں ہوگا، ایمان لائے ہوں گے، آپ کے لیے تڑپتے ہوں گے، آپ پہ اپنی جانیں قربان کرتے ہوں گے، جو آپ پہ درود پڑھتے ہوں گے، آپ کا نام لے لے کے آنسو بہاتے ہوں گے، جنتی بنتے ہوں گے، ان کے لیے کیا ہے؟ سبحان۔ صحابہ کرام قربان جائیے، کیسی بات پوچھی انہوں نے؟ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طوبا 7 مرات، سبحان اللہ، فرمایا خوشخبری ہے جنت کی 7 مرتبہ ان لوگوں کے لیے جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں لیکن مجھ پہ ایمان لے آئے، میری تصدیق کی، میرے اوپر ایمان لائے، میرے طریقے کو اپنایا۔ کن کو کہا؟ مجھے اور آپ کو کہا۔ فرمایا 7 مرتبہ جنت کی خوشخبری، اللہ مجھے آپ کو نصیب فرما۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے نا جی۔ تو جبریل علیہ السلام کو کہا جبریل جاؤ اور سونا رب العالمین سے کہو کہ میں اپنی امت کے بارے میں فکر مند ہوں۔ اللہ کے رسول کو قیامت تک آنے والی امت کی فکر تھی، قیامت تک آنے والی امت کی فکر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہا، جبریل آیا، فرمایا اللہ فرماتے ہیں سنرضیک فی امتک ولا نسوءک، اے سنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم قیامت کا دن ختم نہیں کریں گے جب تک آپ کو آپ کی امت کے بارے میں راضی نہ کر دیں۔ سبحان۔ فرمایا سونیا خاموش ہو جائیں، رونا بند کر دیں، میں آپ کو قیامت کو راضی کر کے پھر اٹھاؤں گا قیامت والے دن۔ سبحان۔ اسی طرح حدیث میں آتا ہے سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے وعدہ کر لیا، حشر کا میدان ہے، سب سے سخت دن تو قیامت کا ہے۔ مسند احمد کی روایت ہے، کچھ لوگ اللہ کے پاس آئیں گے اور پتہ کیا کہیں گے؟ کہیں گے اللہ تعالیٰ جی ہمارے پاس تو کوئی نبی پیغمبر نہیں آیا، کوئی ہادی نہیں آیا۔ اللہ فرمائیں گے کوئی مشکل نہیں، ساری کائنات چٹیل میدان ہوگی، کوئی عمارت نہیں۔ ان کہہ دینا فلاں خلیفہ، فلاں برج، فلاں جناب عمارت، فلاں عمارت، کوئی عمارت نہیں۔ اذا زلزلت الارض زلزالہا اذا دکت الارض دکا دکا وجاء ربک والملک صفا صفا۔ 2005 کا زلزلہ یاد ہے؟ اللہ دوبارہ زندگی میں نہ دکھائے، اللہ اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ نے لمحہ بر میں کروڑوں پتی اربوں پتی کو زیرو کر دیا، اللہ دوبارہ کسی کو وہ دن نہ دکھائے۔ قیامت کے دن اللہ فرمائیں گے اچھا کوئی ہادی نہیں آیا؟ 50,000 سال کا تو دن ہی دن ہے۔ کتنے سال کا جی؟ 50,000 سال کا دن ہی دن ہے، رات نہیں پڑنی، دن ہی رہنا ہے۔ لوگ برہنہ کھڑے، جو گناہ گار ہیں الٹے منہ کھڑے ہیں، اللہ کے عرش کے سوا کوئی سایہ نہیں، زمین تانبے کی بنی ہوئی ہے، جیسے تانبا تپ جاتا ہے اس طرح تپ رہی ہے، اور سورج قریب آیا ہوا ہے، جسم پہ تن پہ کوئی کپڑا نہیں، گرمی جلسا رہی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس وقت اللہ فرمائے گے 50,000 سال ہے نا جی، فرمایا 70 سال انہیں عمر دی، ادھر حساب ہو رہا ہوگا،
اللہ فرمائے گا 70 سال انہیں عمر دی میں نے، لے جاؤ ادھر دنیا بسا کے حساب ان کا پورا کر کے واپس لے۔ جس طرح ہم دنیا میں نہیں بیٹھے، اللہ دوبارہ دنیا ان کے لیے لگا دے گا۔ 70 سال پکت کے آ جان گے، اجی پہلے بندے دا حساب ہو رہا ہوئے گا۔ اللہ 50,000 سال، کوئی پاکستان کو 70-75 سال ہوئے، ایسے ہی نا 76 سال ہوئے، 100 سال نہیں ہوا پاکستان کو بنے۔ آپ 100 سال کوئی چھوٹی چیز سمجھتے ہیں؟ ٹاواں بندہ 100 سال دا ملتا ہے اس وقت۔ 100 سال، 1000 سال، 50,000 سال کا قیامت کا دن ہے۔ حدیث میں آتا ہے اللہ حساب ہی نہیں شروع کرے گا، کھڑے رہو، کوئی بیٹھ بھی نہیں سکے گا، کوئی بیٹھ بھی نہیں سکے گا، کھڑے۔ 100 سال گزر گیا، 200 سال گزر گیا، 300 سال گزر گیا، 1000 سال، کھلوتے ہی رہو۔ اللہ اکبر کبیرہ، ربنا لا تخزنا یوم القیامہ، اللہ قیامت کو رسوا نہ کرنا، اپنے عرش کا سایہ دینا، نبی کے حوض سے جامع حوض کا پانی دینا۔ سبحان۔ اما عائشہ فرماتی اللہ کے رسول لیلۃ القدر مل جائے تو کیڑی دعا منگا؟ فرمایا یہ مانگ، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، اللہ مجھے بخش دے، اللہ مجھے بخش دے، رسوا نہ کرنا۔ تو قیامت کے دن اللہ رب العزت کے پاس اللہ رب العزت حساب نہیں شروع کرے گا، لوگ پریشان نبیوں کے پاس جائیں گے، ہر نبی کہے گا وہ کالی کملی والے کھڑے ہیں، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج یوم درود ہے، نبی پاک نے فرمایا جمعے والے دن مجھ پہ زیادہ درود پڑھو، اکثروا علیہ، اکثر الصلاۃ علیہ یوم الجمعہ، آج یوم درود ہے، راج درود پڑھو۔ سبحان۔ بتاؤ کوئی پیر فقیر نظر آ رہا ہے؟ میں جی مالکی ہوں، شافی ہوں، حنبلی ہوں، حنفی ہوں، میں سور وردی ہوں، نقش بندی ہوں، چشتی ہوں، پہاڑی ہوں، میری فلاں ٹوپی ہے، فلاں پگڑی ہے، فلاں کی نسبت ہے، میں فلاں کی بیعت ہوں، میں فلاں خلیفہ کی بیعت ہوں، کوئی نظر نہیں آئے گا۔ اگر نظر آئے گا تو محمد مصطفیٰ نظر آئیں گے صلی اللہ۔ آمینہ کا لال نظر آئے گا، سونے نبی نظر آئیں گے، کملی والا نظر آئے گا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہر پیغمبر کہے گا آدم علیہ السلام، چھوٹے چھوٹے بندے کی گل ہی کوئی نہیں نا، یہ تو امتی ہیں، پیغمبر نفسی نفسی کریں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پتہ کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا پل صراط سے کئی لوگ کا برق کا مثل البرق، جس طرح بجلی کڑکتی ہے نا، بجلی کی رفتار سے گزریں گے۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہ ہمیں ان میں شامل فرما۔ فرمایا لوگ میری امت کے گزر رہے ہوں گے، نبی بھی اسی سے گزریں گے، پل صراط سے ہر ایک نے گزرنا ہے، پیغمبروں نے بھی گزرنا ہے، لیکن وہ تو پھر اعلیٰ لوگ ہوئے نا جی، ان کی تو مثال ہی کوئی نہیں۔ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے نبی گزر جائیں گے، میں پل صراط کے اوپر ہی بیٹھ جاؤں گا، سائیڈ پہ جا کے، جہاں پل صراط ختم ہوتا ہے نا وہاں سائیڈ پہ بیٹھ جاؤں، میری امت جب شروع ہوگی تو میں ہاتھ اٹھا لوں گا۔ اللہ اکبر۔ آج ہم کہتے ہیں نبی پاک کی سنتیں چھوڑ دو یار، شادی اپنی مرضی سے کر لو، بینڈ باجا بجا لو، جہیز دے لے لو، ڈیمانڈیں کر لو، قیامت کو سونے نبی کو کیا منہ دکھاؤ؟ اور دنیا ہی ہے بس سب کچھ، دنیا ہی ہے سب کچھ۔ اگر دنیا ہی سب کچھ ہے تو سکندر کیوں نہیں اپنے ساتھ سب کچھ لے کے گیا؟ جس کے بارے میں شاعر کہتے ہیں اجڑ گیا یہ باغ جس کے ہزاروں مالی تھے، سکندر جب گیا دنیا سے تو دونوں ہاتھ، مرتے وقت سکندر نے کہا میرے ہاتھ باہر رکھے ہو، لوگوں کو پتا چلے۔ جو رب رسول کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں دنیا کی خاطر، جو عہدہ قبول کر لیتے ہیں کافروں کو راضی کرنے کے لیے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا نفاذ نہیں کرتے، وہ سن لیں حشر کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم
پل صراط کی دوسری طرف ہاتھ اٹھا کے کہیں گے رب سلم رب سلم، اللہ میری امت پہ رحم فرما، میری امت کو سلامتی سے گزار دے، اے اللہ مکرم مسجد کے نمازیوں کو سلامتی سے گزار دے، اے اللہ فلاں جگہ کے نمازیوں کو سلامتی سے گزار دے۔ ایسے دعائیں نبی پاک مانگ رہے ہوں صبح۔ حدیث پاک میں آتے ہیں سارے انبیاء کہیں گے حساب شروع نہیں ہونا، اگر کوئی بندہ سفارش کر سکتا ہے کوئی ہستی پاک تو وہ سامنے کالی کملی والے، زلفیں کالی ہیں، چہرہ نورانی ہے، آنکھیں چمک رہی ہیں خشیت الہی سے، اور زبان کو حرکت دیتے ہیں تو اللہ کا قرآن بولتا ہے، دانت ایسی چمک ستاروں میں نہیں جیسی نبی پاک کے دانتوں میں چمک ہے، اور ایسی خوشبو عنبر میں نہیں جتنی آپ کے پسینے میں خوشبو ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم سے لگے ہوئے جبے میں رب نے شفائیں رکھ دی۔ حضرت اسماء جو حضرت عائشہ کی بہن ہے، کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس جبے میں فوت ہوئے نا، جو کپڑا آپ نے پہنا ہوا تھا، آپ کی وفات کے وقت وہ اتارا گیا تھا، میں نے عائشہ کو کہا اپنی بہن کو کہ یہ مجھے دے دو۔ سبحان اللہ، قسمت والے لوگ ہیں، اللہ اکبر، قسمت والے لوگ، قسمت والے لوگ ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے، وہ جبہ فرماتی ہیں میں نے لے لیا۔ مدینے میں جب بھی کسی کو کوئی تیز بخار یا پریشانی آتی، کوئی بیمار ہوتا، وہ میرے پاس آتا، وہ میں جبے کو ڈبو کے نا اس کا پانی پلاتے، رب شفا دے دیتے۔ سبحان اللہ اکبر۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے وہ میں نے لے لیا، حضرت اسماء کہتی تو قیامت والے دن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر فرماتے میں اللہ کے سامنے سجدے میں پڑ جاؤں گا۔ سبحان۔ یہ سجدہ کون کریں گے؟ ہمارے نبی۔ کس کے لیے؟ اپنی امت کے لیے۔ فرمایا پھر سجدہ لمبا ہوگا، پتہ نہیں کتنا لمبا ہے، 100 سال ہو سکتا ہے، 200 سال ہو سکتا ہے، 50 دن ہو سکتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ جب چاہے گا مجھے کہے گا ارفع راسک یا محمد صلی اللہ، اور سونیا سرتے اٹھاؤ۔ ہاں اللہ۔ فرمایا پیارے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سر اٹھائیے، سل توتا وشفا تو شف، جو مانگو گے دیا جائے گا، جس چیز کے بارے میں سفارش کریں گے قبول کر لی جائے گی۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے، حساب کتاب شروع ہوگا، اور پھر نبی پاک جس کے حق میں سفارش کریں گے اللہ اسے جنت میں داخلہ دے دے۔ سبحان اللہ کے رسول فرماتے ہیں اللہ بخش دے گا لوگوں کو، میری امت کو، اور جس وقت بخشش ہو جائے گی تو جنت جہنم کے اندر بھی میرے امتی کبیرہ گناہ والے گل سڑ رہے ہوں گے، میں اللہ سے پھر سفارش کروں گا۔ اللہ اکبر، پھر سفارش کروں۔ فرمایا پھر میرا رب 3 چلو میرے امتی نکال کے جنت میں داخل کرے گا۔ سبحان، اپنے 3 چلو۔ پھر پوچھے گا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ راضی ہیں؟ میں کہوں گا اللہم زد، اللہ اور زیادہ کرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے اختیار دیا ہے، اپنی آدھی امت بغیر حساب جنت میں لے جاؤ۔ آپ اپنی 2 آپشنوں میں سے ایک آپشن کی اجازت دیے، 2 میں سے ایک اختیار کرو۔ اے نبی اپنی آدھی امت بغیر حساب جنت میں لے جاؤ۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا قیامت کو جنت میں جانے والوں کی 120 صفیں ہوں گی۔ کتنی جی؟ 120۔ فرمایا امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو جاؤ، 80 صفیں میری اکیلی امت کی ہوں گی۔ سبحان اللہ، 80 صفیں میں اکیلی امت میری امت کی۔ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہاں اور، جب اللہ سے مانگنا ہے تو شرم کس بات کی؟ پھر کھلا مانگو، زیادہ مانگو، مانگتے رہو، تم تھک جاؤ گے رب دیتا نہیں تھکے گا، تم تھک جاؤ گے رب دیتا نہیں تھکے گا، تم مانگتے تھک جاؤ گے رب دیتا عطا فرماتا نہیں تھکے گا۔ اللہ ہمیں ہمیشہ ہاتھ اٹھا کے مانگنے کی توفیق دے۔ اسی بخل کرنے، منگن چی بخل، لوگاں کو مانگنے رب کو نہیں مانگ دے۔
अल्लाहु अकबर कबीरा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाएंगे, अल्लाह फरमाएंगे अखरिजू मन काना फी क़ल्बिही मिस्कालु हब्बतिन मिन खरदलिन मिन ईमान। जाओ फरिश्तों, जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ा है उसको निकाल के जन्नत में दाखिल कर दो। सुबहान। ऐसी सिफारिश नबी पाक की अल्लाह हमें नसीब फरमाए। तो उस हासिल करने के तरीके चार हैं, सिर्फ जिक्र करूंगा, वक़्त बिल्कुल नाजुक है। पहला तरीका, नबी पाक की शफाअत हासिल करनी है ना जी, करनी है ना जी, फराइज पूरे करो, फराइज पूरे करो। जो रब ने चीजें फर्ज की हैं खुदा के लिए उसे पूरा करो। नमाज पढ़ो, वालिदैन की खिदमत करो, हकूकुल इबाद का ख्याल रखो, अल्लाह के घरों का ख्याल रखो, अल्लाह के बंदों का ख्याल रखो। दूसरी चीज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो बंदा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ के तौहीद पे जिंदा रहता है, तौहीद पे मरता है, पर मैं क़यामत को मैं उस सारी उम्मत में से, सारी दुनिया में से उसकी सिफारिश करूं। सुबह अल्लाह हम सबको तौहीद पे जिंदगी मौत अता फरमाए। ओए अब बाबे बूबियां दे गोडे छड़ दियो, सारी कायनात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत है, उम्मत है, उम्मत है, सब छोटे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए, तौहीद पे जिंदा, तौहीद पे मरने वाला, उसकी मैं सिफारिश करूंगा, अल्लाह मुझे तौहीद की जिंदगी मौत दे। दूसरा, अजान सुनो तो जवाब दो। कई अजान सुनते हैं, म्यूजिक लगा, बंद नहीं करते, अल्लाह उसे हदायत दे। म्यूजिक बंद करो, ना सुना करो, अजान का जवाब दो। आखिर में दुरूद शरीफ पढ़ो। तीसरी चीज, दुआ पढ़ो, अल्लाहुम्मा रब्ब हाज़िहि दावति ताम्मा वस्सलातिल क़ाइमा आति मुहम्मदनिल वसीलत वल फ़ज़ीला वबअसहु मक़ामम महमूदन अल्लज़ी वअदतह। ठीक है जी, यहां तक ये दुआ बाकी खुद बनाई गई। ये जो बंदा सारी उम्र काम करेगा ना, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची रवायत, मैं कोई किस्से कहानी नहीं सुना रहा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुन्तु लहु शफीअन यौमल क़ियामा, मैं क़यामत को उसकी सिफारिश करूंगा। सुबहान अल्लाह। तीसरी चीज, और इसके बाद आखिरी, तीसरी चीज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो बंदा सुबह मन सल्ला अलैहि अशरन हीना युस्बिहु व हीना युमसी कुन्तु लहु शफीअन यौमल क़ियामा। फरमाया, जो 10 दफा सुबह, सुनो कितनी दफा, 10 दफा सुबह, 10 दफा शाम मुझ पे दुरूद पड़ता है, मैं क़यामत को नबी उसकी सिफारिश करूंगा। सुबह। अगर ये अमल ना हमने किया, साढ़े वर्गा नखटू बंदा ही कोई नहीं। 10 दफा भी कोई चीज है? इतना इतना वक्त मोबाइलों पे और मैच देखने। पिछले दिन जब मैच हार गया, वो जनाब उम्मत मरी पई है, तानू अल्लाह ताला मौला हदायत देवे। ये जो शर्मिंदगी वाली बात है। अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जुड़ जाओ। परेशानी नमाज छोड़ने की हो, परेशानी नाफरमानी की हो, हमें मैचों की ना जो परेशानी बनी हुई थी, मैं मर गया, फलां हो गया, अल्लाह हदायत दे। चौथी और आखिरी चीज बड़ी प्यारी है, बस मेरे लिए भी अपने लिए दुआ करनी। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो बंदा मदीने में रहता है, सोने रब्बा सानू सारे मदीना नसीब फरमा। और मैं मदीने में ईमान की हालत में फौत होता है, क़यामत को मैं नबी उसकी सिफारिश करूंगा। सुबहान अल्लाह। अल्लाह ताला हम सबको, कई बंदे कहते हैं है तो बड़ा मुश्किल काम में कर, पैसे बड़े लग दे, और अल्लाह सामने पैसे दे मामले ने। हजरत उमर फारूक कहते थे, अल्लाह मुझे शहादत की मौत दे और मोहम्मद के शहर में दे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लोग कहते थे, ए उमर ये कैसे हो सकता है? आज देखें, शहीद नहीं है उमर फारूक, नबी के कदमों में नहीं लेटा, अल्लाह ने दुआ कबूल फरमाई। आज फिर दुआ कर ले, अल्लाह ताला हम सबको ईमान की हालत में मदीने की मौत नसीब फरमा, रहैश नसीब फरमा। सुबहान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بڑے بھائیوں نے دعا کے لیے کہا ہے، خصوصی دعا فرمائے اللہ بیماروں کو صحت دے، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور کرے، اللہ تعالیٰ بے روزگاروں کو حلال روزی دے، اللہ امت مسلمہ کے مظلوموں کی مدد فرمائے، اللہ ملک پاکستان کے حکمرانوں کو ہدایت دے، اللہ رب العزت ہم سب کو صراط مستقیم پہ چلائے، نبی پاک سے سچی محبت الفت نصیب فرمائے.